بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جی آج ہم شروع کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی بشارت کا باب، انبیاء علیہ السلام کا باہمی رشتہ۔ در حقیقت تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی سلسلہ نبوت کی مختلف کڑیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام اللاتی بھائیوں کی طرح ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ تمام انبیاء ایک ہی دین کے پرچار تھے۔ حالات کے تقاضوں کے مطابق دنیا میں انبیاء کرام علیہ السلام آتے رہے۔ ان کے مقامات مختلف تھے، ان کے آنے کا زمانہ مختلف تھا، ان کی بولیاں مختلف تھیں، ان کے احکام مختلف تھے، لیکن ان سب کا پیغام بندگی ایک تھا۔ ان کا دین ایک تھا، عقیدہ توحید ایک تھا، یعنی تمام آسمانی مذاہب اصول میں متفق تھے۔ قرآن مجید عقیدہ توحید کے تسلسل کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ ترجمہ: اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا تاکیدی حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور جس کا تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا، تاکہ تم اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انبیاء علیہ السلام سے لیا گیا عہد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین یعنی سلسلہ نبوت کے آخری نبی ہیں، لہٰذا آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ اگر تم میں سے کسی کی موجودگی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو جائے تو تم پر ان کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا واجب ہے۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے تمام نبیوں سے عہد لیا تھا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو جو اس کی تصدیق کرتا، یعنی اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے، تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، کیا تم اقرار کرتے ہو اور اس پر میرا عہد قبول کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تو تم گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس قدر بھی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام مبعوث فرمائے، ان میں سے ہر ایک سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اگر ان کی زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کو یہ حکم بھی دیا کہ وہ اپنی امت سے بھی یہ عہد و پیمان لیں کہ اگر ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں تو انہیں آپ پر ایمان لانا اور آپ کی مدد کرنا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے خلیل علیہ السلام ہیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا تھے، جیسا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہا تھا، اے ہمارے رب، اور ان لوگوں کے لیے انہی میں سے ایک رسول بھیج، وہ ان کے سامنے تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے، بے شک تو ہی غالب خوب حکمت والا ہے۔ یہ دعائے مستجاب اللہ تعالیٰ کی اس تقدیر کے مطابق تھی جس میں پہلے سے یہ تعین کیا جا چکا تھا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب و عجم کے تمام انسانوں اور جنوں کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا جائے گا، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ نے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ میں اس وقت بھی خاتم النبیین تھا جب آدم علیہ السلام کا خمیر ابھی مٹی میں گندھا ہوا تھا۔ میں تمہیں ابتدائی بات بتاتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی میرے بارے میں بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، اور انبیاء کرام کی مائیں اسی طرح کے خواب دیکھا کرتی تھیں۔
تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور قرآن کریم کی تصدیق۔ قرآن کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی واضح اور بنیادی صفات بیان کی ہیں جو تورات اور انجیل میں بھی موجود ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وہ لوگ جو اس رسول امی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں، جس کا ذکر وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا پاتے ہیں، وہ انہیں اچھے کاموں کا حکم دیتا ہے اور برے کاموں سے روکتا ہے، اور وہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتا ہے اور ان پر ناپاک چیزیں حرام ٹھہراتا ہے، اور ان پر سے ان کے بوجھ اور وہ طوق اتارتا ہے جو ان پر تھے۔ چنانچہ جو لوگ اس پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کی تعظیم کی اور اس کی مدد کی اور اس نور ہدایت کی پیروی کی جو اس پر نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ ہے، تو وہی فلاح پانے والے ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے ترجمہ پڑھا ہے قرآن کا۔ اصل انجیل میں احمد کا تذکرہ۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے باقاعدہ واضح طور پر آپ کا اسم گرامی بتایا اور آپ کی آمد کی بشارت دی، جسے قرآن مجید میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، بلا شبہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، اس کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات کی صورت میں ہے، اور ایک رسول کی بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا، اس کا نام احمد ہے۔ سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کی کتابوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی واضح خوشخبری موجود تھی۔ یہ خوشخبری انہوں نے اپنی امتوں کو سنائی تھی اور آپ کی اتباع کا حکم دیا تھا۔ یہ ایسی اٹل سچائی تھی جسے ان کے علماء و احبار خوب جانتے تھے۔ علماء اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے آگاہ تھے۔ احبار یہود اور علماء نصارہ میں جن کے پاس صحیح معنوں میں پہلی کتابوں کا علم تھا، وہ اپنی کتابوں میں درج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی اور صفات عالیہ سے بخوبی آگاہ تھے۔ قرآن نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، ترجمہ۔ اور کافر کہتے ہیں، تم رسول نہیں ہو۔ آپ کہہ دیجئے، میرے اور تمہارے مابین بطور گواہ اللہ ہی کافی ہے، اور وہ شخص بھی جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت ان علماء اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو اپنی پہلی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتونات اور آپ کے بارے میں سابقہ انبیاء کرام کی بشارتیں لکھی ہوئی پاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پہلی آسمانی کتابوں میں مندرجہ ذیل نشانیاں اتنی نمایاں تھیں کہ علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے تھے۔ فرمان الہی ہے، ترجمہ۔ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے نبی آخر الزماں کو پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ یقیناً حق کو چھپاتا ہے، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ صفات نبوی کے بارے میں یہود کی رازداری۔ یہودی اپنی کتابوں میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئی کے بارے میں ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ ہمارا یہ راز مسلمانوں تک نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا گیا، ترجمہ۔ وہ یہودی جب آپس میں تنہا ہوتے تو کہتے، کیا تم انہیں مسلمانوں کو یعنی وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھول دی ہیں تاکہ وہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے خلاف وہ باتیں بطور حجت پیش کریں؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہودی عالم کے بیٹے کی گواہی۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابو صخر اکیلی کی روایت بیان کی ہے کہ مجھے ایک اعرابی ملا۔ اس نے بتایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دودھ دینے والے جانور مدینہ لے گیا۔ جب میں انہیں بیچ کر فارغ ہوا تو میں نے اپنے من میں کہا کہ میں ان صاحب سے ضرور ملوں گا اور ان کی بات سنوں گا جن کا تذکرہ زبان زد عام ہے۔ پس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے چل دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ آپ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان چل رہے تھے۔ میں بھی پیچھے پیچھے ہو لیا۔ یہ حضرات ایک یہودی کے پاس پہنچے۔ وہ تورات پڑھ رہا تھا اور اپنے بیٹے کے بارے میں تسکین و تسلی حاصل کر رہا تھا۔ اس کا بیٹا بڑا خوبصورت نوجوان تھا اور موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا،
میں تجھے اس ذات کی قسم دے کر پوچھتا ہوں جس نے تورات نازل فرمائی، کیا تو اپنی اس کتاب میں میری صفات اور میری بعثت کا ذکر موجود پاتا ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا کہ نہیں، مگر اس کا بیٹا بول پڑا، کہنے لگا، ہاں ہاں، اس ذات کی قسم جس نے تورات نازل فرمائی، ہم اپنی کتاب میں آپ کے اوصاف کا تذکرہ اور آپ کی بعثت کی خبر موجود پاتے ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودیوں کو اپنے بھائی کے پاس سے اٹھا دو۔ پھر آپ نے اس کے کفن و دفن کا اہتمام فرمایا اور اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما اور کعب احبار کی صراحت۔ امام ابن جریر نے عطا بن یسار سے روایت کیا ہے کہ میں نے عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما سے ملاقات کی اور ان سے کہا، مجھے یہ بتائیے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اوصاف لکھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، تورات میں بھی آپ کے وہی اوصاف بیان کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں بتائے گئے ہیں۔ ترجمہ: اے پیغمبر، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور آپ ان پڑھوں کے لیے محافظ اور میرے بندے اور رسول ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے۔ نہ آپ بدخو ہیں، نہ سخت دل ہیں، نہ بازاروں میں شور مچانے والے ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے لینے والے ہیں، بلکہ معاف فرمانے والے اور درگزر کرنے والے ہیں۔ ہم اس وقت تک آپ کو اپنے پاس نہیں بلائیں گے جب تک کجرو ملت کو آپ کے ذریعے سے سیدھا نہ کر دیں، حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ ہم آپ کے ذریعے سے بند دلوں، بہرے کانوں اور اندھی آنکھوں کو ٹھیک کر دیں گے۔ عطا بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں کعب سے ملا اور ان سے بھی یہ سوال کیا تو انہوں نے بھی بینہ یہی جواب دیا۔ بنی اسرائیل اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے چہیتے اور محبوب سمجھتے ہیں۔ اسی ذہنی گمراہی کی وجہ سے وہ شروع ہی سے منمانی کرتے آئے ہیں۔ اپنی خواہشات کی پیروی کے لیے احکام الہی میں رد و بدل کرنا اور انبیاء کو قتل کرنا ان کا شیوا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف جتنی بھی آسمانی کتابیں اور صحائف نازل فرمائے، یہود و نصارہ نے ان میں اپنی خواہشات کے مطابق تحریف کر کے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور ان کی حرمت پامال کی۔ قرآن کریم کی شہادتیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: پس ان لوگوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنے ہاتھوں سے من مانی شریعت کی کتاب لکھتے ہیں، پھر دعویٰ کرتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، تاکہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کریں۔ پس ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس چیز کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے اس چیز کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ سورہ نساء میں اہل کتاب کی تحریف کا ذکر یوں کیا گیا ہے۔ ترجمہ: یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے۔ استغفر اللہ۔ ایک اور مقام پر ان کی تحریف کا تذکرہ اس طرح آیا ہے۔ ترجمہ: اور بے شک ان میں سے ایک گروہ کتاب پڑھتے ہوئے زبان کو توڑتا مروڑتا ہے تاکہ تم اسے کتاب کا حصہ سمجھو، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں، اور وہ جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یہودی تورات میں تحریف کرنے اور حق چھپانے میں کس قدر دلیر تھے، اس کا اندازہ درج ذیل واقعے سے بخوبی کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے ایک مرد اور ایک عورت نے زنا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، تم رجم یعنی سنسار کرنے کے بارے میں تورات میں کیا حکم پاتے ہو؟ وہ بولے، تورات میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انہیں رسوا کریں اور انہیں کوڑے لگائیں۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تم نے جھوٹ بولا ہے، بلا شبہ اس میں رجم کا حکم موجود ہے۔ پھر یہودی تورات لائے اور اسے کھولا تو ان میں سے ایک یہودی نے رجم کی آیت پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور اس سے پہلے اور اس کے بعد والی عبارت پڑھی۔ سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، اپنا ہاتھ ہٹاؤ۔
اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو وہاں رجم کی آیت موجود تھی۔ یہودی کہنے لگے، اے محمد، عبداللہ بن سلام نے سچ کہا ہے، بے شک تورات میں رجم کی آیت موجود ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے لیے رجم کا حکم دیا تو انہیں رجم کر دیا گیا۔ یہودی عالم ابن سوریہ کی شہادت۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودی علماء سے استفسار کے لیے ان کے دارالعلوم تشریف لے گئے۔ اس وقت 3 یہودی علماء آپ کے سامنے پیش ہوئے۔ ان کے نام عبداللہ بن سوریہ، ابو یاسر اور وہب بن یہودہ تھے۔ آپ نے ان میں سے عبداللہ بن سوریہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے نام سے تم سے پوچھتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں شادی شدہ افراد کے لیے زنا کی سزا رجم مقرر کی ہے؟ اس نے اسبات میں جواب دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ابو القاسم، یہودی خوب جانتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، مگر یہ لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں۔ جب یہودیوں نے زنا کی سزا کے لیے تورات میں موجود حکم کو چھپانے کی ناکام کوشش کی تو اسی مقدمے کی کارروائی کے دوران آپ نے یہودیوں سے اس قانون کو چھپانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے اس قانون کو کیوں ترک کر دیا جو تمہارے پاس موجود ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ عرصہ تو جرم زنا کی سزا تورات کے قانون کے مطابق دی جاتی رہی، حتیٰ کہ شاہی خاندان کے ایک شخص نے زنا کا ارتکاب کیا تو بادشاہ نے اسے رجم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جب ایک اور کم تر نسب کے شخص نے زنا کیا اور بادشاہ نے اسے رجم کی سزا دینا چاہی تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، اسے اس وقت تک رجم نہیں کیا جا سکتا جب تک شاہی خاندان کے فلاں شخص کو بھی رجم نہ کیا جائے۔ جب انہوں نے اس پر اصرار کیا تو بالآخر سب نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ زنا کے مجرموں کو رجم کی بجائے کوڑے لگائے جائیں، منہ کالا کیا جائے اور گدھے پر دم کی طرف منہ کر کے سوار کیا جائے۔ اس طرح انہوں نے رجم کے حکم پر عمل ترک کر دیا تھا۔ تورات کا قانون پوشیدہ رکھنے کا یہ سبب معلوم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں تیرے حکم کو زندہ کرنے والا پہلا شخص ہوں، جبکہ انہوں نے اسے ختم کر دیا تھا۔ چلیے آج کی ریڈنگ ہم یہیں پہ روکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔